مار دیتا ہے، سچ بتا رہا ہوں. یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حسد کرنے والا وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو جلا رہا ہے. وہ جو کام کر رہا ہے نیک وہ جلتے جاتے ہیں حسد سے. اور حسد کتنی بہت بڑا گناہ ہے میرے دوستوں. کئی حدیثوں میں تو آیا کہ وہ جنت سے کئی سو میل دور رہے گا، شاید خوشبو بھی نہ سونگھ سکے حسد کرنے والا. اور حسد کا مادہ تو آپ کو پتا ہے کیسا ہوتا ہے کہ کسی کے اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو عزت دی یا کسی کو کوئی بھی چیز دی، ہم بس کڑتے رہیں اس کو کیوں دیا، تو دعا کر اللہ اس طرح اس کو دیا مجھے بھی دے، بس اتنی سی بات ہے. لیکن نہیں، تو کہ اس کو نہ دے، اس کو نہ دے. یہ اس قرآن پاک کی سورہ یوسف کے اندر بیان ہوا کہ یہ صرف دوستوں لوگوں میں نہیں، بھائی بہن میں، بھائی بھائی میں، یہ بھائی بھائی کا حسد ہے. پوری صورت کے اندر بھائیوں نے بھائیوں سے حسد رکھا. دیکھتے نا آپ، بہن بھائی سے حسد کرتا ہے، رشتہ دار عزیز اقارب جس معاملے میں دیکھو وہ حسد ہوتا ہے کہ کسی رشتہ دار کو اچھا پھولتا دیکھیں گے ہمارے دل میں بس وہ جلن سے کٹن سے آٹومیٹک آ جائے گی. اگر آ جائے تو سمجھو کہ تم اس مرض میں مبتلا ہو. اس مرض سے دور رہنے کی کوشش کرو، اگنور کرو، ہٹو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو کہ اللہ نے اس کو دیا ہے تو ٹھیک، اللہ مجھے بھی دے گا. اب دیکھیے اس آیت کریمہ کا نزول پر ہم بات کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کتنے بڑے مفسر ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں. میں بتا چکا پچھلے جمعوں میں کئی دفعہ. تفسیر ابن عباس بڑی عالیشان کتاب ہے، تفسیر میں سب سے بیسٹ کتاب تفسیر ابن عباس ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے تو کعبے کے یہودی اور نصارہ کہتے تم کیا جانو یوسف علیہ السلام کو. ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کی صفتیں تو آپ کو معلوم ہے، ابھی تھوڑی میں بیان کروں گا کیا صفتیں ہیں. صفتیں تو واہ کمال ہیں. خواب کی تعبیر کا علم اس سورہ یوسف کے اندر ہے، فقہ کا علم اس سورہ یوسف کے اندر ہے. کیا کیا چیزیں نہیں ہیں جو سورہ یوسف میں الحمدللہ نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نا سب کچھ جز ہے یہ، اس لیے اس کو بہترین صورت کہا گیا. اب دیکھیے آگے نبی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ میں تانے دیتے تھے تو تم کیا بات کرو، تمہیں کیا معلوم حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہیں، ان کے قصوں کے باروں میں. ہم ہیں بنی اسرائیلی، اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہتے تھے نا یہودی. ہم ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارا نبی ہے، ہمیں تمہیں کیا پتا. تو ایک ہی دن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم محفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود تھے کہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آج کوئی قصہ سنائیے. سرکار نے کہا قصہ سنو گے؟ اتنے میں سیدنا جبریل علیہ السلام یہ پوری سورت لے کے نازل ہوئے، جس کا ایک آیت نمبر 3 میں نے پیش کی حصول برکت کے لیے. بیٹھتے تو پوری آیتیں ہی اگر بیان کرتے جا اور ترجمہ کرتے جا تو قصہ آ گیا سامنے. تو قصے کا تو ہم خلاصہ کریں گے، لیکن آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ہم نے آج بیان کیا، ہم نے یہ بیان کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں یہ قصہ احسن القصص، بہترین قصہ. اللہ قرآن نے فرما دیکھو یہ بہترین قصہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں قرآن میں اور وحی کے ذریعے آپ پر اتارتے ہیں کیونکہ آپ اس سے باخبر ہو جاؤ. تو یہ بات تھی. تو سرکار نے پورا قصہ بیان کیا لفظ بلفظ. میرے دوستو بزرگوں، قصہ تو ہم بیان ابھی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، بس قصہ ہی آج ہے آپ سمجھنے کے لیے خلاصہ. لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت اور صفت اور خاصیت وہ ہے حسن یوسف. جانتے ہیں نا، حسین ترین نبی، حسین ترین نبی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے بعد، جملہ میرا یاد رکھیے گا، آقا علیہ السلام کے بعد، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سارے نبیوں میں سب سے حسین ترین نبی یوسف علیہ السلام ہے. لیکن الحمدللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ محبوب کی فضیلت ہی اتنی ہے کہ اس تمام انبیاء کو ملا لو، ان کی فضیلتوں کو ایک ساتھ کر لو اور ایک طرف نبی علیہ السلام کو سامنے رکھو تو فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو فیصلہ ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا گیا تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا محبوب اصل حسن میں نظر آئے. 70 پردوں کے اندر مبعوث فرمایا دنیا میں. خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک پردہ میرا اٹھ جائے تو کسی کو جلوے کی تاب نہ ہو. یہ حسن کا معاملہ ہے میرے دوستوں. اور دوسرے یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سنیے. مفسرین لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب حسن پیدا کیا نا
تو حسن پیدا کیا تو اس کے حصے رکھے 10، حسن کے سے 10 میں سے 9 حصے یوسف علیہ السلام کو عطا کیے اور 1 حصہ کائنات کو. کس کو؟ ذرا زور سے کہیے. کائنات میں آپ بھی ہو نا، تو کائنات میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، تو اس میں بھی یوسف علیہ السلام کا حصہ موجود ہے. اندازہ کیجیے یوسف علیہ السلام کا حسن کی شان کیا. میرے دوستو بزرگوں، ہم تو خیر اس میں تو شک ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کو مقابل کرتے ہیں، تقابل نہیں کیا جاتا کبھی کسی نبی کا کسی کے ساتھ. وہ نبیوں نے بھی نہیں کیا، وہ نبیوں نے بھی مانا، خود عیسیٰ علیہ السلام نے مانا، خود یوسف علیہ السلام نے مانا، خود آدم علیہ السلام نے مانا کہ میرے بعد جو بندہ آنے والا ہے محبوب اللہ کا، اس کی تو شان ہی کوئی اور ہوگی. تو وہ تو کہتے ہیں اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم اس کی امتی بن جاتے. یہ تو وہ تمنا تھی. تو وہ تقابل نہیں ہے، ایک فضیلت ہے، ان کی اپنی فضیلت ہے. سرکار کی تو فضیلت کا شان ہی کیا ہے. میرے دوستو بزرگوں، اگر سننا چاہتے ہو کہ سرکار کا حسن کیسا ہے تو سنو. ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، بڑی مشہور حدیث ہے، جامع ترمذی اور امام طبرانی بھی لائیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ اقدس میں جبریل موجود ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جبریل یار تو بہت گھومے ہو، تم نے تو 1 لاکھ کم و بیش 23,000 24,000 نبیوں کو دیکھا، ان کی دربار میں آتے جاتے رہے، تو کوئی ہم جیسا بھی دیکھا؟ آئے ہے جبریل کو. جبریل علیہ السلام فرماتے خدا کی قسم یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کہیں نہیں پایا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. مطلب یہ ہے کہ صرف حسن کا نام ہی سیرت نہیں ہے، حسن کا نام ہی حسن، مطلب خوبصورت ہونا ہی حسن کا نام نہیں ہے. مکمل تشریح کی جاتی ہے سیرت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے معاملات، سارے معاملات ہوں تو بندہ حسین سے حسین تر ہو جاتا ہے. اور لیکن اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ فرماتے ہیں کہ بے شک حسین تو بڑے ہیں نا. اس ملک میں تم رہتے ہو، تمہیں تو دینے کی ضرورت ہی نہیں. مثال گوروں کو دیکھتے تو ہوئی کیسے گورے، لیکن کبھی تم نے دیکھا ان گوروں کو؟ کشید نہیں ہوتی یار. اعلیٰ حضرت جو قلم دیکھو، سرکار کو کہاں موازنہ کیا ہے. جب تک کسی حسن میں نمک شامل نہ ہو نا تو مزہ نہیں آتا. سمجھ گئے نا، مزیداری ہوتی ہے نمک میں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن کھاتا ہے جس کے جن کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے. اور حسن سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. کیا مذکور ہو؟ نمکین حسن والا ہمارا نبی، او نامکی حسن والا ہمارا نبی. سب سے لا ہمارا